ایک بستی میں ایک اللہ والی، ایک اللہ کی ولیہ بہت نیک خاتون رہتی تھی۔ لوگوں ذرا غور کرنا، بہت نیک اللہ والی تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ اللہ کی ولیہ کا انتقال ہونے والا ہے اور اللہ والوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، بزرگ کا، اللہ والا تھا، مر گیا منگل کے دن انتقال کر۔ کائے کے دن؟ جنازہ جا رہا تھا، گلی سے نکل کے، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے چیمے گوئیاں کرنے کی، ایک ان کی مریدہ تھی تو میاں وہ بھی کھڑی تھی چھت پہ، پیر جی کا جنازہ جا رہا، اس نے کہا لو میاں ویسے تو اتنے بڑے پیر تھے، منگل کے دن مر گئے، انہیں جمعے کے دن مرنا چاہیے تھا یار، اتنے بڑے پیر تھے، اچھے دن مرتے، جمعے کے دن، پیر کے دن مرتے، جمعرات کے دن مرتے، منگل کے دن مر گئے۔ ہائے ہائے، وہ میری اور تمہاری طرح نہیں تھے، بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی، میری اور تمہاری طرح نہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یار جنازے کی چارپائی سے اٹھ گئے، اچھا میرے اوپر تانا کرس رہے ہو؟ لو میاں مرتے ہی نہیں، اب کسی اچھے دن مریں گے۔ سبحان اللہ یار، اللہ والوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ کی ولیہ نیک عورت کے انتقال کا وقت قریب آیا، اسے پتہ چل گیا مرنے والی ہوں۔ ان کی بستی میں ایک شخص تھا جو لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا، لوگوں کے کفن۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا چوری تو مسجدوں میں بھی ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چوری مدرسوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی کا دل کالا ہو گیا نا تو اس کو مسجد و مدرسہ، مردہ، قبرستان کچھ نہیں لایا، جہاں سے اس کا ہاتھ لگے گا وہاں سے چرا لے گا۔ اسی بستی میں کفن چور رہتا تھا، اس کا کام یہ تھا کسی کا انتقال ہو گیا اسے قبر میں دفن کر دیا تو رات کو جا کے قبر کی مٹی ہٹا کر، تختہ ہٹا کر اس کا کفن چرا کے بازار میں بیچا کرتا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، اس اللہ والی کو پتا چلا میری بستی میں کفن چور رہتا ہے، اسے بھی پتا تھا کہ میں مروں گی، میرا کفن بھی یہ چرا کے بیچے گا، میری لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کرے گا۔ ایک بات بتاؤ، جب مردے سے کفن کھینچ لیا گیا تو لاش تو ننگی رہ گئی نا، مجھے بھی قبر کے اندر یہ بے کپڑے کے کر دے گا۔ اللہ اللہ، اس اللہ والی نے، اس خاتون نے، اس اللہ کی ولیہ نے اس چور کو بلایا، بلا کے فرمایا بیٹا تمہارا جو کام ہے میں بھی جانتی ہوں، اللہ بھی جانتا، میں تمہارا بھید نہیں کھول رہی، تم جانو تمہارا کام ہے، لیکن بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہاری کفن کی قیمت جیتے جی دے دوں تو کیا وعدہ کرو مرنے کے بعد میرا کفن نہیں چراؤ گے؟ اس نے سوچا میں جیتے جی اس کو کفن کی قیمت دے دوں گی تو بھئی میرا کفن بھی بچ جائے گا، یہ بھی مان جائے گا۔ اس نے کہا اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی خاتون، میں کفن چراؤں گا، مجھے محنت بھی کرنا پڑتی ہے، رات میں جانا بھی پڑتا ہے، آپ اگر جیتے جی کفن کی قیمت دے دیتی ہو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ خاتون نے کہا بتا تیرا کفن کتنے کا بکتا ہے؟ تو اس نے عام طور سے جو کفن بکتے تھے وہ کفن کی قیمت بتا دی، اس نے اٹھا کے کفن کی قیمت دی، میرا تیرا حساب صاف ہو گیا۔ جبکہ کام اس کا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ والوں کی شان نرالی ہے، اللہ والے تو سب پہ کرم کرتے ہیں، اللہ والے تو سب پہ کرم کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان یار نرالی ہے، اللہ والوں کے ہاں تو سب کے ہاں، سب کو اللہ والوں کے ہاں سب کو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب کو اللہ والوں کے ہاں پناہ ملتی ہے، سب کو پناہ ملتی ہے، کوئی آئے اپنا آئے غیر آئے سب کو پناہ ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سکھ بھی جاتا ہے، دیکھا بھائیو، غیر مسلم بھی جاتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جاتا ہے، دیکھا بھائیو آپ نے، سب جاتے ہیں، یا پناہ ملتی ہے تبھی تو جا رہے ہیں نا، بھلا ہو رہا تبھی تو جا رہے ہیں نا۔ ہائے ہائے، اللہ والی نے کہا تیرا میرا حساب صاف، تو چوری کرتا یہ تیرا اعمال ہے، تو جانے تیرا رب جانے، مگر تیرا میرا حساب صاحب میرے کفن کو ہاتھ نہ لگانا، میری لاش کے ساتھ میں بے حرمتی نہ کرنا، وعدہ ہو گیا۔ مگر جو چوری کرتا ہے یار تمہیں معلوم ہے وہ کوئی نیک انسان تو ہے نہیں اپنے وعدے پہ کھرا اترے، ہے نا، وہ تو چور ہے یار، وہ تو قسمیں بھی کھائے گا، پولیس چور کو پکڑتی ہے، مارتی ہے، قسمیں کھاتا چھوڑتی ہے، پھر چوری کرتا ہے۔
خاتون کا انتقال ہوا، اللہ والی کا انتقال ہوا، پورے گاؤں کے لوگ آگے آ گئے، کوئی کہنے لگا کفن میرے پیسے سے لگے گا، کوئی بولا کفن میرے پیسے سے لگے گا، کوئی بولا میرے پیسے سے لگے گا۔ ہر آدمی چاہتا نیک آدمی کو کھانا کھلاؤں، ہر آدمی چاہتا نیک آدمی کے لیے میرا پیسہ خرچ ہو جائے، بولو چاہتا نہیں چاہتا آیا؟ ہر آدمی کی یہ امید ہوتی ہے۔ سارے لوگ آگے آ گئے، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ۔ اب اگر کسی ایک کا پیسہ لگایا جاتا تو سب ناراض۔ ہر آدمی کی خواہش تھی، اللہ والی تھی، یہ نیک تھی، بولو بھئی خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ابھی کوئی نیک آدمی تمہارے گاؤں میں آ جائے، اللہ والا آ جائے، سب کی خواہش ہوگی ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لے، ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لے۔ بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے خواہش؟ سب پورے گاؤں والوں میں یہ خواہش، میرا کفن لگے گا، میرے پیسے کا لگے گا۔ لوگوں نے میٹنگ کی، کسی ایک کا لگا لے، سب ناراض ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا پیسہ سب سے لے لیا جائے اور سب کے پیسے کا اکٹھا کر کے کفن لگا دیا جائے۔ بات بھی اچھی تھی، بولو نا یار سبحان اللہ۔ آپ کو بتاؤں میں، کعبہ شریف ہے نا، کعبہ شریف، کعبہ شریف یار آپ نے کسی نے اور اصل میں دیکھا ہوگا، اصل میں نہیں تصویر میں تو سب نے دیکھا ہوگا۔ کعبہ شریف میں پتھر لگائے جس کو کہتے ہیں حجر اسود، کہتے نہیں کہتے؟ سنگ اسود بھی، حجر اسود بھی، وہ جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر ہے؟ لوگ اسے بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، بڑی عزت والا پتھر ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ نبی کے ظاہری زمانے میں کعبہ کی تعمیر کرائی گئی۔ کیا کرائی گئی؟ کعبہ کی، زور سے بولو، کعبے کی تعمیر۔ تو یہ جب تعمیر کرائی گئی نا تو پتھر ہٹا لیا تھا، پھر دوبارہ اس میں پتھر لگایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ دوبارہ تو پتھر لانا تھا، کعبے کے ایک کونے میں پتھر لگا۔ بڑے کامیابی کی معلوماتی بات بتا رہا ہوں میں، ذرا یاد رکھنا، کعبے کے ایک کونے میں وہ پتھر لگا ہوا ہے۔ کوئی ہے حاجی جی اتنے میں؟ ہاتھ اٹھا دے، کوئی ہے حاجی جی؟ سبحان اللہ۔ ہاں ادھر حاجی جی، آپ نے دیکھا ہوگا، کعبہ شریف آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ جو نہیں حاجی جی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ دکھائے، سبحان اللہ، یہ بھی سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک کونے میں لگا ہوا، بھائی لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پتھر کونے میں لگا ہوا خود سے تھوڑی ہے، لگایا گیا۔ تو جب کعبہ بنایا گیا تو اس میں پتھر بھی لگایا جانا تھا، وہ اٹھا کے لا کے۔ اب ہر آدمی نکل رہا تھا، یہ تو مبارک کام ہے، جنت کا پتھر اٹھا کے لگایا جانا۔ ہر آدمی کہہ رہا میں لگاؤں گا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، ہر آدمی کہہ رہا میں لگاؤں گا، ہر آدمی کہہ رہا میں لگاؤں گا۔ اب جھگڑا شروع، تلواریں کھنچ گئی۔ یار اب کوئی بڑا نیک کام ہے، ہر آدمی چاہے گا کہ میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔ پورے مکہ کے لوگ پریشان، کیا کریں؟ کوئی ایک ہی تو لگا سکتا ہے۔ ہر خاندان والے، قبیلے والے تلواریں سوٹ کے آ رہے ہم لگائیں گے۔ جھگڑا، جنگ شروع، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ سب لوگ کیا ہو گئے؟ پریشان۔ کیا کریں اب؟ اسے کیسے نپٹائیں اس معاملے کو؟ یار ایک ہی تو پتھر ہے، کوئی ایک لگا دے گا۔ الگ الگ قبیلے ہوا کرتے تھے عرب میں، آج بھی ہوتے ہیں قبیلے، ہمارے ہاں بھی تو الگ الگ خاندان ہوتے ہیں۔ یہ چودھری کا خاندان، نمبردار کا خاندان، فلاں کا خاندان، فلاں کا خاندان، فلاں کا خاندان، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر آدمی اپنے خاندان پہ مر مٹنے تیار، ہر آدمی تلوار سوٹ کے تیار۔ یہ تو میرا خاندان لگائے گا، میرا سردار لگائے گا، میرا سردار لگائے گا۔ ہر سردار تلوار سوٹ رہتا میں لگاؤں گا، وہ خاندان والے اس کی سپورٹ میں میرا سردار لگائے گا، تاکہ ہماری پگڑی اونچی ہو جائے گی کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے سردار نے کعبے کا پتھر لگایا۔ دکھاوا تو ہر جگہ ہے نا۔ پریشان، کیا کریں؟ ہائے ہائے، وہ مکہ کے لوگ جو میرے نبی سے دشمنی رکھتے تھے، اب ذرا کان کھول کے سننا، وہ مکہ کے لوگ جو میرے نبی کو گالیاں بکتے تھے، وہ مکہ کے لوگ جو میرے نبی کو برا کہتے تھے، وہ مکہ کے لوگ جو میرے نبی کے دشمن تھے، وہ سب بولے اگر اس سمسیا کا سمادھان چاہتے ہو تو محمد عربی کو بلا لاؤ۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی معلوم تھا ہر سمسیا کا سمادھان آمینہ کے لال کر سکتے، محمد عربی کر سکتے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سب کہنے لگے انہیں تو گالی بکتے ہو، اب کہتے ہو محمد کو بلا کے لاؤ۔ اے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پینٹ شرٹ والو، یار یہ جانے کا ٹائم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب مجھے بتائیے
کعبے کی بات چل رہی ہے، کعبے کے پتھر کی بات چلی. اچھا کعبے سے بھی اچھی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ ہے کوئی؟ ہے ہی نہیں کوئی چیز میرے بھائیوں. تو یار اب بھی جانے کا ٹائم ہے. اب بھی اگر جاؤ گے تو میں ہی چلا جاؤں گا. جانے کی بات نہیں، یہ سننے کی بات ہے. اے بچوں، بچیوں میں سے آواز آ رہی ہے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش. تم کوئی نہیں بولے گی. یار معلومات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے. کہنے لگے اب محمد عربی کو کیوں بولا، خود نپٹاؤ نا اس پنچایت کو. یہ بھی تو ایک پنچایت ہی تھی نا. کہنے لگے ایک بات بتاؤں، اگر خود نپٹاؤ گے تلواریں چلیں گی، گردنیں کٹیں گی. ہمیں معلوم ہے کوئی نہیں مانے گا، لیکن محمد عربی اس معاملے کو چٹکیوں میں نپٹا سکتے. کہہ رہے کہ کیوں، انہیں تو گالی بکتے ہو، تو انہیں تو برا کہتے ہو. کہنے لگے برا کہتے ہیں وہ بھی ہمارے حسد کی بات ہے، مگر محمد عربی وہ قانون لے کے آئے ہیں جہاں پر کسی کا کوئی بھی مشورہ کام نہ کرے، کسی کی عقل کام نہ کرے، اس معاملے کو محمد عربی چٹکیوں میں سلجھا دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا کر دیتے ہیں؟ چٹکیوں میں. ہاں تو اب مجبوری، مرتا کیا نہ کرتا. تلواریں چلنے والی تھی، گردنیں کٹتی، پتھر وہیں رہ جاتا، سب مر جاتے. ہے کہ نہیں بھائیو؟ آج بھی مینڈ کے اوپر جھگڑا ہو، تم نے دیکھا مینڈ وہیں رہ جاتی ہے. کتنے مر گئے، کتنے کیس ہو گئے، کتنے مقدمے چل رہے ہیں. بھائیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. چکروٹوں کے مینڈوں کے اوپر جھگڑے ہوئے، گولیاں چلی، کتنے مر گئے. مینڈیں وہی کی وہی ہیں، مگر وہ دنیا سے چلی. کہنے لگے اگر محمد کو نہ بلایا لاشیں اٹھیں گی، لاشیں. محمد کو نہ بلایا تو گردنیں کٹیں گی، گردنیں. محمد کو نہ بلایا، آج پورے مکہ میں خون کی ہولی کھیلی جائے گی. بلاؤ محمد کو. بلایا میرے نبی کو. ہائے ہائے ہائے، کیا کیا؟ بلایا. آج نبی کے دشمن بھی کھڑے ہیں، نبی کو گالیاں دینے والے بھی کھڑے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے تیرے آگے یوں ہے طبیل سے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے نبی کے سامنے سب کی بولتی بند ہو جایا کرتی تھی. اللہ اللہ نبی کو بلایا. کہنے لگے آمینہ کے لال، اے محمد ابن عبداللہ، ایک معاملے میں ہم پھنس گئے ہیں، معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر اس کو آپ نے نہ سلجھایا تو یہاں سے لاشیں اٹھیں گی، یہاں گردنیں کٹیں گی، جنازے اٹھیں گے. میرے نبی نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہا کعبے میں پتھر لگانا ہے، کعبے کی دیوار میں. ہر آدمی چاہتا ہے میرا سردار لگائے، ہر قوم چاہتی ہے میرا سردار لگائے، سارے قبیلے آپس میں لڑنے تیار ہیں. محمد عربی بتاؤ کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اتنا سا مسئلہ تم سے نہیں سلٹ رہا. کہنے لگے محمد عربی اب ہم جب عاجز آ گئے تب آپ کو بلایا. میرے نبی نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کہا ابھی سلٹاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا چادر لاؤ. کیا لاؤ بھائیو؟ چادر لاؤ. چادر لائی گئی، سب حیرت میں تھے، چادر سے پتھر کا کیا تعلق؟ نبی نے فرمایا سب کو ابھی خوش کر دوں گا. لاؤ چادر. چادر لائی گئی، بڑی سی چادر لائی گئی. نبی نے فرمایا پتھر کو چادر میں رکھو. کائے میں رکھو؟ چادر میں. پتھر کو چادر میں رکھا گیا. میرے نبی نے فرمایا سارے سردار آ جائیں، جتنے بھی سردار ہیں سب آ گئے، 10 20 50. کہا سب سردار چادر کو پکڑ لے. پتھر کائے میں اور چادر کہاں ہے؟ سرداروں کے ہاتھوں میں. اب سب خوش ہے، میرے سردار کی بھی ٹھکا ہاتھ میں ہے، میرے سردار کی بھی ٹھکا ہاتھ میں ہے. ساجے کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، سب دیکھتے میرے سردار کی بھی ٹھکا ہاتھ میں ہے. اللہ اللہ، سارے سرداروں نے چادر پکڑی اور نبی نے فرمایا سب سردار اس چادر کو اٹھاؤ اور کعبے کی دیوار تک پتھر کو لے جاؤ اور پتھر کو لگا دیا جائے. سب خوش ہو گئے، کسی کا جھگڑا ہی نہیں رہا، سارے جھگڑے ختم ہو گئے. جب بڑھیا کا انتقال ہوا نا، ضعیفہ کا انتقال ہوا، سب میں جھگڑے تھے. کفن میرے پیسے سے لگے گا، میرے پیسے سے. توجہ ہے آپ کی ہے؟ تو کسی مسجد کے امام نے، مولانا نے کہہ دیا یار سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کے سب کا لگ جائے گا. سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کیا، ضعیفہ کا کفن لائے. کفن لے کے آئے نا تو سب کے پیسے تھے یار، سب نے اگر تھوڑے تھوڑے بھی دیے ہوں گے تو بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہوں گے. کفن قیمتی آ گیا. کیا آ گیا کفن؟ یار ایک آدمی دیتا 500 کا لگتا، لیکن جب 100 آدمیوں نے دیا 10 10 روپے دیں گے تو 1000 روپے ہو گئے.
ارے بھائی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 100 آدمی 10-10 روپے بھی دیں گے 1000 روپے کا ہو گیا، اور ایک آدمی اگر 500 کا بھی دیتا تو 500 کا تھا کہ نہیں تھا؟ کفن آ گیا قیمتی۔ چور جو تھا جسے کفن چرانا ہوتا تھا اسے پتا چل گیا کہ تو نے نارمل کفن کے پیسے لیے اور کفن لگایا قیمتی۔ بات سمجھیے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے مائنڈ چلایا، اس نے حساب لگایا، یار میرا تو نقصان ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا اتنا قیمتی کفن لگے گا، میں تو 1000 مانگتا، میں نے تو وہ کفن کے پیسے مانگ لیے جو عام طور سے میں بیچتا تھا، یار نقصان ہو گیا میرا۔ تو جا کے دیکھوں، تحقیق کروں، واقعی کفن قیمتی ہے، لوگ خالی ایسے ہی اڑا رہے ہیں۔ اگر کفن قیمتی ہوگا تو اپنا نقصان نہیں کروں گا، کفن چراؤں گا، کیونکہ میں نے تو سستے والے کے لیے نا پیسے، اور کفن لگا قیمتی، تو میں کیوں نقصان کروں اپنا؟ اور اگر کفن اتنا ہی ہوگا جتنے پیسے لیے یا اس سے کم کا ہوگا تو میں نے وعدہ کر لیا پھر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نیت اس کی خراب ہوگی۔ اب سوچنے لگا یار کفن کیسے دیکھوں، کفن کیسے دیکھوں، سوچنے لگا ایک کام کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھیں گے، اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اب وہاں تو جنازہ دکھتا ہے، اچھا نماز جنازہ پڑھیں گے تو لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے، نماز پڑھنے کون منع کر دے گا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ویسے اگر میں کفن کے قریب آؤں گا لوگ ڈانٹیں گے، کہیں گے کفن دیکھنا آیا، کفن چور ہے، پتہ تو تھا ہی سب کو۔ اللہ اللہ، اگلی صف میں کھڑا ہو گیا، اگلی صف میں کھڑا ہونے کے بعد لوگوں کفن کو دیکھ لیا کہ کفن قیمتی ہے، واقعی کفن قیمتی تھا، ذہن بدل گیا، مزاج بدل گیا، نیت خراب ہو گئی، کفن نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ کفن قیمتی ہے، میں نے جو پیسہ لیا تھا وہ کم ہے، کفن جو لگا وہ زیادہ کا ہے، نیت خراب۔ جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ بھی پڑھ لیا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس اللہ والی کو دفن کر دیا گیا، تختہ لگا کے مٹی لگا دی گئی، قبر تیار، سب گھر واپس، یہ بھی آ گئے۔ آدھی رات آئی، اپنے ہتھیار اٹھائے، جو اس کے ہتھیار تھے، ہتھیار اٹھانے کے بعد قبر پہ پہنچ گیا، قبرستان میں پہنچ گیا، قبرستان میں جانے کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی، اس نے تختہ ہٹایا، تختہ ہٹانے کے بعد میں جو اپنا اس کا سریا تھا جس سے کفن کو کھینچتا تھا، کفن لپیٹنا شروع کر دیا، کفن کھینچنا چاہتا تھا، آگے سے لے کے پیچھے تک میرے ایک جملے پہ ذرا توجہ کرنا، کفن کھینچنا چاہتا تھا، سارے بند توڑ دیے، بند لگتے ہیں نا، آپ نے دیکھا 3 جگہ باندھا جاتا، سریا ڈالتا اس کا اور اس طریقے سے کھینچ کے بند توڑتا تھا، بند توڑنے کے بعد میں کفن کو لپیٹا، کھینچنا چاہتا تھا، قبر سے آواز آئی، ارے تعجب کی بات ہے، جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہا ہے، یار ذرا زور سے بولو نا، ارے نیند تو نہیں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں نیند نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ آج آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں، جتنی محبت سے سن رہے ہیں اتنی محبت سے سناؤں گا۔ یار یہ حیرت میں پڑ گیا، اس کے ہاتھ سے وہ کفن چرانے والا سریا چھوٹ گیا، اللہ اللہ، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کہنے لگا یا اللہ میں جنتی کب سے ہو گیا، میرا کام تو لوگوں کا کفن چرانا ہے، میرا کام تو چوری کرنا ہے، میرا کام تو لوگوں کو ستانا ہے، میں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتا، ستاتا ہوں، مولا میں جنتی کب سے ہو گیا، قبر پہ پسینہ پسینہ، کہنے لگا میں جنتی کب سے ہو گیا، قبر میں آواز آئی جب سے تو نے ہماری نماز جنازہ پڑھی ہے جب سے جنتی ہو گیا ہے، جب سے تو نے، یار ذرا زور سے بولو نا، اچھا پورے مجمع میں کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے یار؟ اگر یاد ہو تو کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے یار اس نوجوان کو، لاج رکھ لی، نعرہ یاد ہے تو ادھر سے یاد ہے، اب نعرہ لگنا چاہیے تو ادھر سے لگنا چاہیے، آواز آئی قبر سے، او کفن چرانے والے تو جہنمی تھا، مگر جس نے ہماری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے ان سب کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے، سبحان اللہ، لوگ مل کے بولے یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، اب لگا کہ جلسہ شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا یا اللہ میں نے اس ضعیفہ کی نماز جنازہ پڑھی، توجہ ہے لوگوں، نماز جنازہ پڑھی، اسی وقت توبہ کر لیے، یا اللہ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ جنت ملے گی، مگر میں نے نماز جنازہ کیا پڑھی، تو نے مجھے قبول کر کے جنت کا حقدار بنا دیا، اللہ اللہ قبر پہ توبہ کری، آج کے بعد کفن نہیں چڑھاؤں گا، آج کے بعد نیک کام کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، توبہ، اور توبہ کرنے کے بعد میں مر گیا۔ اور عجیب واقعہ مرنے کا بھی آ رہا تھا، آتے آتے ٹھوکر لگی کہ انتقال ہو گیا، ٹھوکر لگی انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، عذاب کے فرشتے آئے لینے کے لیے، رحمت کے فرشتے آئے لینے کے لیے، رب کی بارگاہ میں مولا یہ تو بڑا گناہگار تھا، عذاب کے فرشتے بولے مولا حکم دے کہ ہم لے کے جائیں، رحمت کے فرشتے بولے مولا تو نے تو جنتی بنا دیا، توبہ بھی کر لیا، ہمیں حکم دے کہ ہم لے کے جائیں۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور کرو، رب کا حکم ہوا، قبر پہ توبہ کر کے آیا ہے، ابھی قبر سے قریب ہے، گھر سے دور ہے، جنت کا حقدار ہے، رحمت کے فرشتے تم لے کے جاؤ۔ ہائے ہائے یار بولو نا سبحان اللہ۔